ہمارے ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ایک زمانے سے محبت کی فضا تھی، اس میں زہر گھولنے کی کوشش لگاتار اس ملک میں کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی عظمت قرآن پر حملہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کبھی حجاب کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کبھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بڑے آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کتنے لوگ ہمارے ملک ہندوستان میں ایسے ہیں جو لگاتار انہوں نے اپنا یہ مشن بنا لیا کہ ہم اسلام کو برا کہیں اور ہیرو بن جائیں، ہم اسلام کو برا کہیں اور ہیرو بن جائیں، ہم اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کریں اور باضابطہ دنیا میں فیمس ہو جائیں۔ لوگوں نے یہ مشن بنا لیا، فیمس ہونے کا ذریعہ بن گیا آج مذہب اسلام، دنیا پہ چھا جانے کا مشن بن گیا آج مذہب اسلام۔ یہی وجہ ہے قرآن کے بارے میں لگاتار کھلی بکواس کی جا رہی ہے۔ ایک زمانے سے 2021 کا لاش کا دور ہم نے دیکھا، حالات یہ ہیں کیسا ماحول ہے قرآن کے لیے۔ جس نے قرآن کو کبھی پڑھا نہیں، جس نے قرآن کو سمجھا نہیں، جس نے قرآن کے شان نزول کو نہیں سمجھا، آیات کو نہیں سمجھا، اس کے ترجمے کو نہیں سمجھا، اس کے مطلب کو نہیں سمجھا، وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کی یہ آیتیں لڑائی کا حکم دیتی ہیں، قرآن کی آیتیں جہاد کا حکم دیتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہندوستان کو توڑنے کی بات کرتی ہیں، اس لیے ان آیتوں کو قرآن سے باہر نکال دو۔ یہ جانتے ہو یہ بات کس نے کہی؟ جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ ہندی میں قرآن لینے والے جنہیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا تمیز نہیں، قرآن پڑھنے کا لہجہ نہیں، قرآن پڑھنے کا انداز نہیں، قرآن پڑھنے کا پروننسیشن نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر بہت ساری غلطیاں پائی جا رہی ہیں، لڑانے کا حکم دیتا ہے، مارنے کا حکم دیتا ہے۔ کس نے کہا یہ؟ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، جو قرآن سمجھنا ہی نہیں جانتے۔ یاد رکھیے قرآن کو اللہ نے آج نہیں 1400 سال پہلے نازل فرمایا۔ نازل ہونے والی سورت کا مقام الگ ہے، انداز الگ ہے، موقع الگ ہے، ہر سورت الگ موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ایک سورت ایک موقع پر، آیت کا مطلب الگ، مفہوم الگ ہے، ترجمہ الگ ہے، شان نزول الگ ہے، موقع الگ ہے، بات کسی کی ہے، انداز کسی کا ہے، سب کے لیے الگ الگ نازل کیا گیا۔ مگر آج افسوس کا عالم یہ ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، وہ کہہ رہے نہیں قرآن سے اتنی آیات نکال دو، قرآن سے اتنی آیات نکال دو، قرآن سے اتنی آیتیں نکال دو، سکون ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے، یہ نیا چیلنج نہیں ہے قرآن کے بارے میں۔ 1400 سال سے لے کر آج تک چہرے بدلے ہیں، مشن وہی رہا قرآن کی دشمنی، انداز بدلے ہیں، مشن یہی رہا قرآن کی دشمنی، نام بدلے ہیں، مشن یہی رہا قرآن کی دشمنی، باتیں بدلی ہیں، مشن یہی رہا قرآن کی دشمنی۔ میں آپ کو بتاؤں ایک دور وہ تھا جب قرآن کے بارے میں یہی اعلان کیا گیا جو 2021 میں کیا گیا، نہیں صاحب قرآن کو بدلا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہ اعلان کیا گیا، یاد رکھیے قرآن نے ایسے لوگوں کو 3 چیلنج دیے۔ پہلا قرآن کا چیلنج کیا تھا؟ پہلا قرآن کا چیلنج یہ تھا، اے لوگو قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ قرآن نے پہلا چیلنج دیا ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں پامال کرنے کی کوشش کی۔ قرآن نے پہلا چیلنج دیا، اے لوگوں تم یہ کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن محمد نے بنا لیا ہے، تو آ جاؤ تم جنات بھی جمع کر لو، انسان بھی جمع کر لو، سب کے سب مل کے آ جاؤ، قرآن جیسا کتاب تیار کر کے بتا دو۔ زمانے کے اندر چیلنج کیا جاتا رہا، عاجز ہو گئے، خاموش ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، مبہوت ہو گئے، زبانیں بند ہو گئی۔ کسی کے اندر یہ مجال نہ تھی کہ قرآن کے مقابلے میں آ کے وہ جانتا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب کوئی مقابلے میں نہیں آیا برائی کرنے والا، تو قرآن نے پہلے چیلنج کو تھوڑا سا ہلکا کیا۔ پہلے کہا قرآن جیسی کتاب لاؤ، چیلنج کو ہلکا کیا قرآن نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ اے لوگوں تم قرآن کی عظمت کو پامال کرنے کی بات کرتے ہو، چلو تمہارے چیلنج کو ہلکا کیا جاتا ہے، پورا قرآن نہیں، تم قرآن جیسی 10 سورتیں لے کے آ جاؤ۔ عاجز ہو گئے، ناتوا ہو گئے، جسم کی جان ختم ہو گئی، زبان سے نکلنے والے جملے ختم ہو گئے، کوئی جملہ نہیں تھا ان کے پاس کہ قرآن جیسی 10 سورتیں لے کے آ جائیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، چیلنج کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد قرآن نے ان کو آئینہ دکھانے کا کام کیا۔ تیسرا چیلنج قرآن نے انہیں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ اے لوگو تم ایک سورت لے کے آ جاؤ۔ کتنی؟
ایک سورت پورا قرآن نہیں، چیلنج ہلکا کیا، 10 سورت نہیں، چیلنج ہلکا کیا، ایک سورت قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لاؤ۔ اگر تم قرآن کو باضابطہ پامال کرنے کی کوشش کرتے ہو، قرآن کے بارے میں توہین کرتے ہو، قرآن جیسی ایک سورت لاؤ، سب سے چھوٹی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے کے آ جاؤ۔ حضرات ایک زمانہ ہو گیا چیلنج دیے ہوئے، آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے جانثاروں نے قرآن کی اس چھوٹی سی آیت کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا، لگانے کے بعد پورے مکے والوں کو چیلنج دے دیا، قرآن کے خلاف بولنے والوں تمہیں کھلا ہوا چیلنج ہے، تم ایک چھوٹی سی سورت لے کر آ جاؤ۔ ایک زمانہ گزر گیا، کوئی واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک آنے والے نے انہی میں سے کہا تھا، آیا اور آنے کے بعد میں قرآن کی سورت جہاں لکھی تھی اس کے نیچے لکھ دیا، ھذا لیس من کلام البشر، دنیا لائے تو لائے کیسے، یہ دنیا دار کا نہیں، پروردگار کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مالک و مولا کا کلام ہے۔ دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے جو قرآن جیسے ایک آیت لا دے۔ حضرات اب جب قرآن نے چیلنج دے دیا ایک زمانے پہلے، آج حال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں لگاتار اس طرح کے جملے بولے گئے اور دنیا کو یہ ظاہر کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن کے مٹانے کی، قرآن مٹ جائے گا۔ مگر یاد رکھیے نادان ہیں وہ لوگ، نادان ہیں وہ لوگ، نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن مٹ جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، قرآن دنیا کے کاغذ کا محتاج نہیں، اللہ نے قرآن کو ہم ایمان والوں کے سینے پہ لکھ دیا ہے۔ قرآن کسی دنیا کے کاغذ کا محتاج نہیں، قرآن پیپر کا محتاج نہیں، دنیا کی کسی کتاب کا محتاج نہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں مسلمانوں کے 10 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن ہمارے سینوں میں ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب اٹھا لو جو شروع سے لے کر آخر تک زبانی یاد ہو، کسی کو 2 پیج صحیح سے یاد نہ ہو، 4 پیج صحیح سے یاد نہ ہو، لیکن یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے الحمد سے لے کر والناس تک ہمارے سینے میں اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ یاد رکھیے یہ جو آج نعرہ دیا جا رہا ہے، قرآن کی اتنی آیتیں نکالو، اتنی آیتیں نکالو، یہ کر دو، یہ کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کو۔ قرآن کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے، اور اس پورے زمانے میں کیا کیا بدل گیا؟ نظام بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، تہذیبیں بدل گئیں، انداز بدل گئے، راجہ بدل گئے، مہاراجہ بدل گئے، سکے بدل گئے، کرنسیاں بدل گئیں، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، تہذیبیں بدل گئیں، ثقافتیں بدل گئیں، مگر اللہ کی شان دیکھو، 1400 سال پہلے قرآن جیسا مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا، آج بھیلواڑہ کی سرزمین پر ویسی قرآن موجود ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا، قرآن 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 نہ بدلا جائے گا۔ کیوں نہیں بدلا جائے گا قرآن؟ قرآن کیوں نہیں بدلا جائے گا؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تم پورے قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہو، یہاں تو زیر بھی نہیں بدلا جائے گا، یہاں پیش بھی نہیں بدلا جائے گا، تشدید بھی نہیں بدلی جائے گی، حرکات بھی نہیں بدلی جائیں گی، جزم بھی نہیں بدلا جائے گا، سکون بھی بدلا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے۔ ہزاروں آئے بدلنے والے، اور ہم دنیا کے سامنے وبانگے دہل فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے یہی کہتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں
اس وقت ہندوستان میں تلاش کیا جا رہا ہے کون سا ایسا مدعا اٹھایا جائے کہ جس کی بنیاد پر لڑائی ہو، فساد ہو، جھگڑا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں سب ایک جیسے، میں یہ نہیں کہتا ہوں سب ایک جیسے، بہت سارے اچھے لوگ ہیں، سلجھے لوگ ہیں، سلیقے مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن کچھ ہیں شر پسند عناصر جو یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں صاحب نیند میں خلل پڑ جاتی ہے اذان بند ہو جائے، نیند میں خلل پڑ جاتی ہے اذان بند ہو جائے، پوری رات گھر کے دروازے سے ٹرک گزرتے ہیں، کسی کی نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ رات میں ایسی کالونیاں اسٹیشن کے قریب ہیں کہ جہاں سے باضابطہ پوری رات ٹرینیں گزر جاتی ہیں، کسی کی نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ روڈوں پر ناچنے گانے کا ماحول ہے، کسی کی نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ راتوں رات ڈیزے بجائے جا رہے ہیں، کسی کی نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ شور شرابہ ہنگامے کا ماحول ہے، عیاشی کا ماحول ہے، پی پی کے لوگ روڈ پر ڈانس کر رہے ہیں، کسی کی نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ 2 منٹ یا 3 منٹ کی اذان دینے سے لوگوں کی نیند خراب ہو جا رہی ہے، اور اسی لیے لگاتار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نہیں صاحب اذان بند کر دو ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، اذان بند نہیں ہوگی، اذان بند نہیں ہوگی۔ ارے جس اذان کو مکے کی سرزمین پر ابو جہل کا روب و دبدبا نہ بند کر سکا، جس اذان کو ابو لہب کا جاہ و جلال بند نہ کر سکا، جس اذان کو عتبہ کا بابر مکے میں بند نہ کر سکا، جس اذان کو شیبہ کی دولت بند نہ کر سکی، الحمدللہ ہمارے سینے میں اتنا دم ہے کہ ہم دنیا کے ہر کونے پہ جا کے اذان دیں گے، اذان دیں گے۔ بارش کی ضرورت پڑے گی اذان دیں گے، پریشانی ہوگی اذان دیں گے، بھوکمری آئے گی اذان دیں گے، قحط سالی ہوگی اذان دیں گے۔ اور ہم تو دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتے ہیں جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے، جب تک رہے گی جان، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد۔ ارے تو کیا ہمیں مٹائے گا اسلام کے دشمن چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد۔ تو کیا ہمیں مٹائے گا اسلام کے دشمن چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہم نے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا کہ ہم کرایہ دار ہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل ابا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو ترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ حضرات دنیا میں دیکھیے اسلام کو، پڑھیے اسلام کو، اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے وہ کبھی اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے، جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہے وہ کبھی اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ حضرات ہمارے لیے افسوس کا موقع تو یہ ہے، ہمارے لیے افسوس کا موقع تو یہ ہے کہ لگاتار اذان پر بحث جاری ہے، کہو بولو گونگے مت بنو، کچھ نہ کہنے سے چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ دنیا اگر اذان کی بات کہے، دنیا اگر اذان کی بات کہے
تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مردوں کی طرح کہو اذان کے بارے میں بات کرو. سنو ہمارا حال یہ ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں پہ نچتی تھی جہانداروں کے, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, اور اسلام تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارا انداز ہے, یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارا انداز ہے. یاد رکھیے آج ہمارے ملک میں بے شمار لوگ ہیں جو عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, عورت کی عزت کی بات کرنا چاہیے. لیکن معافی کے ساتھ افسوس کا مقام یہ ہے جب ہماری نگاہوں کے سامنے سلی ڈیلز اور بلی بائی جب ایپ آتے ہیں تو ہمیں افسوس ہو جاتا ہے, اور عورتوں کی عزت کی بات کرنے والوں کی مانسکتا ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. دیکھو عورتوں کی نیلامی کر رہے ہیں آن لائن اور عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں. ارے کاش تم نے اسلام کو پڑھا ہوتا تو میرے نبی کا فرمان تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا. کیا فرمایا میرے نبی نے؟ عورت کی عزت سیکھنا ہے اسلام سے سیکھو, عورت کی عزت سیکھنا ہے قرآن سے سیکھو. میرے نبی نے کہا اے مسلمانوں توجہ کے ساتھ اس جملے کو نوٹ کر کے لے جانا. میرے نبی نے کہا اے دنیا والو بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے. ایک عورت کی زندگی میں 3 مرحلے عورت کی زندگی میں. پیدا ہونے کے بعد بیٹی ہے, شادی ہو جائے بیوی ہے, اولاد ہو جائے ماں ہے. 3 مرحلے ایک عورت کی زندگی میں. تینوں مرحلوں میں میرے نبی نے عورت کو الگ الگ عزت عطا فرمائی. میرے نبی نے کہا اے لوگوں جس کے گھر بیٹی ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہے, بیوی ہے شوہر کے لیے نعمت ہے, اور جب یہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. 3 مرحلے ہیں عورت کی زندگی میں. میرے نبی نے کوئی مرحلہ نہیں چھوڑا. بیٹی تو باپ کے لیے رحمت, بیوی تو شوہر کے لیے نعمت, ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. اور میرے نبی نے خالی اعلان نہیں فرمایا, میرے نبی نے خالی اعلان نہیں فرمایا, حدیث میں ہے پریکٹیکل. میرے نبی نے بتایا اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ. میرے نبی کی زندگی کا انداز یہ تھا, میرے نبی جب بیٹھے ہوتے خاتون جنت فاطمہ زہرا سامنے سے آتی تو میرے نبی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. بتایا بھی, اور عملی طور پر میرے نبی نے عمل کر کے بھی دکھایا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقبلها حضرت خاتون جنت کی پیشانی کو چومتے, وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. یہ مزاج میرے نبی نے دیا ہے. اور آپ اگر بیوی کی بات کریں تو میرے نبی نے ایک جملہ دیا اور پوری دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر دی. میرے نبی نے فرمایا جو شوہر محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ کھانے کا لقمہ رکھے گا اسے بھی صدقے کا ثواب ملے گا. اور اگر ماں کا معاملہ آ جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھا اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا جائے. اسلام اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ, اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ الحمدللہ چمک رہا ہے. آج بھی, کل بھی اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. اسلام کو اگر ہم اخلاقی طور پر دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, صحابہ کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. رسول اللہ کے ایک جانسار حضرت عمرو بن عاص اسکندریہ فتح ہونے والا ہے, جس کو انگلش میں الیگزینڈریا کہا جاتا ہے. قافلہ روانہ کر دیا, انتظار کر رہے ہیں اپنے خیمے میں. لوگ آئے کہا حضور چلیے اسکندریہ فتح ہو گیا. اپنے لوگوں سے کہا میرا خیمہ لگا ہوا ہے, اسے اکھاڑ لو, ہم لے کے چلیں گے. خیمہ اکھاڑنے کے لیے جب ان کے اپنے لوگ گئے تو جانے کے بعد چند لمحات کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے کہا نہیں, خیمہ نہیں کھولنا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, خیمہ نہیں کھولنا ہے. کہا حضور ابھی آپ نے کھولنے کا حکم دیا اور ابھی آپ فرما رہے نہیں کھولنا ہے. فرمایا اس وقت تک میری نظر نہیں پڑی تھی, اب میری نظر پڑی ہے. خیمے کے داہنی سائیڈ میں ایک کبوتر نے گھونسلہ رکھ دیا ہے.
اسلام دیکھیے فرمایا داہنی سائیڈ میں ایک کبوتر نے گھونسلہ رکھ دیا ہے، ہم خیمہ کھولیں گے تو اس کا گھر ٹوٹ جائے گا، ہم خیمہ کھولیں گے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ ہم کسی کا گھر اجاڑنے کا مشن لے کے نہیں چلے ہیں، ہم تو گھر بسانے کا مشن لے کے چلے ہیں۔ اسلام کا مشن گھروں پر بلڈوزر چلانا نہیں ہے، اسلام کا مشن گھر توڑنا نہیں، اسلام کا مشن بغاوت نہیں، اسلام کا مشن نفرت نہیں، اسلام نے تو ہمیں گلے لگانے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھو، آج تو حال یہ ہے دنیا میں ایک لفظ دنیا نے اتنا بدنام کر دیا اس ایک لفظ کو، وہ لفظ کیا ہے؟ جہاد۔ اتنا بدنام کر دیا کہ آپ جہاں بھی اس لفظ کو اپنی زبان پر لائیے لوگ سترک ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا، کیا بول دیا؟ جہاد بول دیا، جہاد کہہ دیا۔ کاش کہ دنیا کے لوگوں نے لفظ جہاد پر غور کر کے جہاد کو سمجھ لیا ہوتا تو آج اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا نہیں ہوتا۔ ہم نے لفظ جہاد کو نہیں سمجھا۔ جہاد کا مطلب سنیے، غور سے سنیے اور اپنے دلوں پر نقش کر کے لے جائیے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب کسی کا گھر توڑنا نہیں، جہاد کا مطلب کسی کو مارنا نہیں، جہاد کا مطلب کسی کو قتل کرنا نہیں، جہاد کا مطلب بستیاں اجاڑنا نہیں، جہاد کا مطلب عبادت گاہ کو توڑنا نہیں۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کوئی تمہیں مارنے کے لیے آ جائے تو کوشش کر کے اپنی جان بچانے کا نام جہاد ہے، قتل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ دنیا نے پروپیگنڈا کیا اور آج حال یہ ہے بے شمار چینل ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو باضابطہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو، جن کے چہرے پہ مختصر سی داڑھی، لوکل کی ایک ٹوپی لگی ہوئی ہے، ان کو بلا کر چینل پہ بٹھا لیتے ہیں 10-12 لوگ اور حجت بحث کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کو زیر کر دیتے ہیں۔ 2-4-5 ہزار روپے میں اپنے چینل کی TRP کو بہت زیادہ اونچا کر لیتے ہیں اور دنیا کے سامنے اسلام کا نقشہ بگاڑ کے پیش کر دیتے ہیں۔ ذرا پوچھو ان میڈیا والوں سے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اچھے ہیں وہ لائق احترام ہے، لیکن جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اسلام کا نقشہ بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرنا، ان سے پوچھو کسی عالم کو کیوں نہیں بلا لیتے، کسی مفتی کو کیوں نہیں بلاتے اپنے اسٹوڈیو میں، کسی شیخ الحدیث کو کیوں نہیں بلاتے؟ وہ تمہیں بتائے گا اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، وہ تمہیں بتائے گا اسلام کا آئین کیا ہے۔ حضرات آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی میرے رسول کی زندگی کی محبت کا درس آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، ایک دور تھا جب صحابہ اکرام نے باضابطہ پریشانیوں کا سامنا کیا، ہجرت کا دور آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ اکرام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرمانے کے بعد چلے گئے، گھر چھوڑ کے گئے، دولت چھوڑ کے گئے، کھجور کے باغ چھوڑ کے گئے، محلے چھوڑ کے گئے، لوگ چھوڑ کے گئے، ساری چیزیں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ایک دور وہ بھی آیا فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ جب شاہانہ شان سے داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کیا حال تھا؟ حال یہ تھا کہ لوگ کانپ رہے تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، پریشان تھے، حیرت میں تھے، تعجب میں تھے، اب کیا ہوگا؟ اب تو ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں، بدلہ لے لیں گے۔ مگر اللہ اکبر، کسی صحابی نے نعرہ لگایا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ میرے نبی نے اس نعرے کو پسند نہیں فرمایا، میرے نبی نے نعرہ لگایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، سینے سے لگانے کا دن ہے، غلطیاں معاف کر دینے کا دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد سارے لوگ جمع ہو گئے میرے نبی کے سامنے، سارے لوگ جمع ہوئے۔ جانتے ہو یہ جو سامنے رسول اللہ کے کھڑے ہیں کون ہے یہ؟ ان میں کوئی وہ ہے جس نے رسول اللہ کو گالی دی، کوئی وہ ہے جس نے ستایا، کوئی وہ ہے جس نے پتھر مارے، کوئی وہ ہے جس نے اونٹ کی اجڑی میرے رسول کے سر پہ ڈالی۔ سب کے سب کھڑے ہیں، لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، نہ جانے آج ایک لشکر جرار لے کر محمد عربی آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مارنے کا حکم دے دیں۔ حیران و پریشان ہے کہ اسی عالم میں میرے رسول کی زبان سے ایک جملہ نکلا، میرے نبی نے ایک جملے پہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اذهبوا فانتم الطلقاء۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو جاؤ، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا میرے نبی نے۔
اللہ اکبر، جو سوچ رہے تھے آج بدلہ لے لیں گے، رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، میرے رسول کے قدموں کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھ کے مسلمان کرا لیجیے۔ حضرات آج اتنے سارے ظلم ہونے کے بعد بھی، اتنے سارے ظلم ہونے کے بعد بھی اگر قوم مسلم خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قوم مسلم بزدل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا مشن لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ گنبد خضرا سے ہماری سرپرستی میرے نبی فرما رہے ہیں۔ ہم اپنے رسول کا مشن لے کے، ہم آوارہ قوم نہیں ہیں، ہم یتیم قوم نہیں ہیں، ہم لاوارث قوم نہیں ہیں۔ مدینے سے میرے نبی ایمان والوں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے ہمیں محبتیں بانٹنے کا حکم دیا، اتحاد کا حکم دیا میرے نبی نے۔ اور آپ جانتے ہو جس نے میرے رسول کو گالی دی، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ اسے عزت عطا فرمائے۔ یہ مزاج ہمیں میرے نبی نے دیا، یہ مزاج ہمیں ہمارے رسول نے دیا۔ اور اگر ہماری اور قوم مسلم کی بہادری دیکھنا ہے تو 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری بہادری دیکھنے کے لیے۔ 2 سال پیچھے چلے جاؤ، شاہین باغ، 101 دن عورتوں کا شاہین باغ، اور اس شاہین باغ میں 90 سال کی اسما خاتون سردی کے زمانے میں 101 دن بیٹھ کر دنیا کو بتا رہی ہے اے لوگوں جان دینا گوارا ہے مگر کلمہ پڑھنے والے قدم پیچھے نہیں بڑھاتے۔ بلقیس بانو 75 سال، سروری بیگم 90 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی یہ پوری دادیاں شاہین باغ میں بیٹھ کر پوری دنیا کو میسیج دے رہی ہیں ہم ڈرنے والے قوم نہیں ہیں۔ ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر اس دیش کی آزادی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ہم کسی کو فضا بگاڑنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ اور جانتے ہو آپ ان دادیوں کا ذکر امریکہ سے نکلنے والے دی ٹائم میگزین میں بھی کیا گیا۔ دہلی میں بیٹھنے والی ان بوڑھی عورتوں کا کہ ان کے قدموں میں اتنی مضبوطی تھی۔ حال یہ ہے آپ کو یاد نہیں ملک شام میں ان 3 بھائیوں کے بارے میں غالباً آپ کو ضرور یاد ہوگا جن کو عیسائیوں نے پکڑ کے بادشاہ نے کہا تھا کلمہ پڑھو ورنہ جان چلی جائے گی، تو انہوں نے بھرے مجمع میں کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ 2 کو مار دیا زیتون کے تیل میں کھولا کر۔ ایک چھوٹا نوجوان بھائی بچا، وزیر نے کہا مجھے دے دو میری جوان بیٹی ہے، شباب و کباب میں اس کے ایمان کو خراب کر دے گی۔ لے کے گیا بند کر دیا۔ 40 دن گزر گئے، وہ نوجوان اللہ اکبر رسول کی محبت میں ایسا سرشار، 40 دن کا زمانہ گزر گیا ہے مگر اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ 40 دن گزر گئے، اس لڑکی نے خود قریب آ کے کہا کون سا نشہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے جس حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے پورا شہر منتظر رہتا ہے؟ کون سا حسن و جمال تیری نگاہوں میں ہے تو نے مجھے اٹھا کے دیکھا نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا میں مصطفیٰ کی جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ میری نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے، میری نگاہوں میں کمال مصطفیٰ ہے، دنیا کے حسن کی میری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں میں آپ سے آج کی تاریخ میں یہی کہوں گا تم دنیا میں جتنے کام کر رہے ہو وہ سارے کام کرو، لیکن کام کرنے سے پہلے یہ ضرور غور کرو کہ اس کام کی شرعی لمٹ کیا ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں، منمانی نہیں، جو کام کرنا چاہتے ہو جلسہ، جلوس، فاتحہ، نظر و نیاز، چادر، اور جتنے کام کرنا ہے کرو، لیکن قرآن اور حدیث کی لمٹ معلوم کرنے کے بعد کرو، اس لیے کہ آج ہمیں اور ہماری قوم کو ضرورت ہے تعلیم کی۔ بغیر تعلیم کے، بغیر ایجوکیشن کے دنیا کی کوئی قوم کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم تمہارے پہچان اور تمہارے وجود کی ضمانت ہے، علم تمہاری شناخت ہے۔ جو قوم علم سے دور رہتی ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، اور جو قوم علم حاصل کر لیتی ہے وہ ہمیشہ دنیا کے نقشے پہ زندہ رہتا ہے۔ ضرورت ہے مجھے آپ کو، ہم سب کو قدم آگے بڑھائیے، اسکول بنائیے، کالج بنائیے، تعلیم کا ماحول پیدا کیجئے، اتحاد کا ماحول پیدا کیجئے۔ اور آج
2 سال کے بعد عید الفطر کی نماز ہم اور آپ بڑی خوشی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آج اس عیدگاہ سے اشرف جیلانی کا ایک جملہ لے کے جائیے، اور آج جتنے سوشل نیٹ ورک ہیں آپ کے تمام جگہ اس جملے کو پہنچائیے اور دنیا کو بتائیے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اتحاد اتحاد اتحاد، سب بولیے اتحاد اتحاد اتحاد، اختلاف اختلاف اختلاف، اتحاد زندگی ہے۔ گھر میں اختلاف ہو جائے گھر کی موت، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جائے بھائی کے رشتے کی موت، سماج میں اختلاف ہو جائے سماج کی موت، محلے میں اختلاف ہو جائے محلے کی موت۔ یاد رکھیے اتحاد زندگی ہے، اختلاف یاد کر لیجئے ان جملوں کو۔ جتنے سوشل نیٹ ورک ہیں سب پہ پہنچا دیجئے عیدگاہ کا میسیج، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اور یاد رکھیے آج نفرت کا ماحول ہے، نفرت کا ماحول ہے آج پورے ملک میں، لیکن یاد رکھیے قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے؟ قاعدہ اور قانون یہ ہے، گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے۔ ناپاکی کو ناپاکی سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے گندگی کو صاف کرنے کے لیے پاکی کی ضرورت ہے۔ اس لیے نفرت کے ماحول میں بھیلواڑہ کے مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا، اس نفرت کے ماحول میں اتنی محبتیں بانٹو، اتنی محبتیں بانٹو، اتنی محبتوں کے پھول بکھیرو کہ نفرت کا مزاج ختم ہو جائے، پورے ملک کے کونے کونے پر محبت کا پیغام عام ہو جائے۔ یہ مزاج لے کے جائیے، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں، ہم منظم ہیں۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو کچھ سنا سمجھا ہے اس پر ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس عیدگاہ کے موقع پر نگر پریشد کی طرف سے بہت سارے فرش وغیرہ کے ساری چیزوں کے انتظام ہوتے ہیں، اور پولیس پرشاسن کی طرف سے بھی بڑی انتظام اور سارے معاملات سارے نگرانی کے کام ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے اور بھیلواڑہ کے تمام مسلمانوں کی طرف سے نگر پریشد کو اور ہمارے تمام پولیس پرشاسن کے ذمہ دار لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کروں گا اور شکریہ کہوں گا، اور میں دعا کروں گا پروردگار عالم پورے ملک میں امن و امان قائم پھیلائے، سکون سے رہیں، محبت سے رہیں، محبتوں کا مزاج پیدا کریں۔ اور اس کے علاوہ باہر الگ الگ موقعوں پر جہاں جہاں ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے جو تکبیر بولنا جانتے ہیں وہ مکبر بن جائیں، وہ تکبیر